کہا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو لاؤڈ اسپیکر جیسی نعمت نصیب ہے. مغربی پاکستان میں لاؤڈ اسپیکر بندوق یکساں ہو گئے. جس طرح بندوق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دیے ہوئے لائسنس کے بغیر استعمال نہیں کی جا سکتی، اسی طرح وہاں لاؤڈ اسپیکر بھی بغیر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے لائسنس کے استعمال نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں نے کہا کہ پچھلے دنوں میرے خلاف اور جماعت اسلامی کے خلاف جو زور شور کے پروپیگنڈا کی مہم چلائی گئی ہے اس کا جواب اس جلسے نے دے دیا ہے. پاکستان کے اتنے لوگ مجھے ملک کا دشمن سمجھ کر میری بات سننے نہیں آئے، اور اگر پاکستان کی پبلک کے ہزاروں آدمی ملک دشمن لوگوں کی بات سننے لگے ہیں تو پھر وزیر داخلہ صاحب یا اور کوئی صاحب اس ملک کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے. میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ سکی ہے کہ جماعت اسلامی اور میرے خلاف اس قدر غصہ آخر کیوں ہے اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی بدحواسی کیوں لاحق ہو گئی ہے. ہم کسی سے اقتدار چھیننے کے درپے نہیں ہیں، نہ اقتدار میں کسی کے ساتھ حصے دار بننا چاہتے ہیں. اگرچہ ہر سیاسی جماعت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے. سیاسی جماعت کے معنی یہی ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے کوشش کرے، لیکن جماعت اسلامی کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہے. اس کے پیش نظر ایک اصلاحی اسکیم ہے. وہ چاہتی ہے کہ اسلام کے مطابق اس ملک کا قانون تبدیل ہو، اس ملک کی معاشرتی حالت اس کے مطابق درست کی جائے، تعلیمی نظام بدلا جائے، معاشی نظام بدلا جائے، اسلامی اقدار کو یہاں فروغ دیا جائے. جب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو جن چیزوں کو اسلام برائی قرار دیتا ہے ان کو روکا جائے، جن چیزوں کو اسلام بھلائی قرار دیتا ہے ان کو رواج دیا جائے. اس مقصد کے لیے اگر برسر اقتدار طبقہ کام کرے تو جماعت اسلامی ہر طریقے سے اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، بغیر اس کے کہ ذرہ برابر بھی جماعت اسلامی کی طرف سے اس عمل کی کوئی خواہش یا کوشش ہو کہ اقتدار میں اس کو حصہ دیا جائے یا اقتدار کے فوائد بطور اجرت کہ اس کو دیے جائے. اور اگر برسر اقتدار طبقہ اس اصلاح کے لیے تیار نہ ہو تو جماعت اسلامی خالص جمہوری اور آئینی طریقوں سے اس امر کی کوشش کرے گی کہ ان کی جگہ زیادہ بہتر لوگ برسر اقتدار آئیں جو اس اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہوں اور اس کے اہل ہوں، اور جن پر اس ملک کے عوام یہ اعتماد کریں کہ وہ اس اصلاحی اسکیم کو نافذ کریں گے. اس تبدیلی کے لیے ہم کوئی فوری انقلاب نہیں چاہتے، ہم کوئی ناجائز طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم خالص جمہوری اور آئینی طریقوں سے اس تبدیلی کی کوشش کریں گے، رائے عام کو تبدیل کریں گے، لوگوں کی اقدار کو اسلام کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ایک لمبی مدت میں ہوگی. اس طریقے سے کام کرنے والی کسی جماعت سے آخر حکومت کو اس قدر گھبرانے کی اور اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟
اور حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ معقول جمہوری اور آئینی طریقوں سے بھی لوگوں کو کام نہ کرنے دے گی تو اس کے نتائج آخر کیا ہوں گے؟ کیا حکومت لوگوں کو آئینی اور جمہوری طریقوں سے مایوس کر دینا چاہتی ہے اور لوگوں کو زبردستی غیر آئینی طریقوں کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے؟ اسی سلسلے میں نے آگے چل کر کہا کہ اتنے بڑے ملک پر حکومت کرنے کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو ایماندارانہ اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے. سب لوگ ایک ہی طرح نہیں سوچ سکتے. اس کا امکان نہیں ہے کہ ایک ملک جس میں 9-10 کروڑ انسان رہتے ہوں وہ سارے کے سارے حکمرانوں کے ہی نقطہ نظر کو اختیار کر لیں. اختلاف رائے ایک فطری امر ہے اور جن لوگوں کو بھی ملک پر حکومت کرنی ہو ان میں اختلاف کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہر اختلاف بددیانتی سے ہی نہیں ہوتا ہے. ملک میں کچھ لوگ ایمانداری کے ساتھ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے دیانتداری کے ساتھ معقول طریقے اختیار کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ پچھلے 16 برس میں جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے کبھی کسی کے ساتھ سودے بازی نہیں کی، کبھی کسی عہدے کے لیے نہیں دوڑی، کبھی حکمرانوں سے کسی نوعیت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے نہیں گئی. یہ حکمران حضرات جو اس ملک میں پچھلے 16 سال میں حکومت کرتے رہے کوئی شہادت اس امر کی پیش نہیں کر سکتے کہ میں یا جماعت اسلامی کے لوگ کبھی ان کے پاس کوئی پرمٹ، کوئی لائسنس، کوئی الاٹمنٹ وغیرہ کرانے کے لیے دوڑے ہوں. یہ چیز اس بات کی شہادت دینے کے لیے بالکل کافی ہے کہ جماعت اسلامی کسی ذاتی مفاد کے لیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے کام نہیں کر رہی ہے بلکہ ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو حق سمجھتی ہے اس کے لیے کوشش کرتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس چیز کو بیان کیا کہ جس مقصد کے لیے ہم اس وقت کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک صحیح جمہوری نظام قائم ہو جائے تاکہ عوام کے منشا کے مطابق یہاں پرامن طریقے سے تبدیلی ہو سکے. موجودہ دستور سب کو معلوم ہے کہ مارشل لاء کے زمانے میں بنایا گیا. عوام الناس کی رائے کو اس کے بنانے میں کوئی دخل نہیں تھا. عوام الناس کو اس کے بنانے کے دوران میں اظہار رائے کرنے تک کا حق نہیں دیا گیا اور یہ دستور ایسے طریقے سے بنایا گیا جس کو کسی لحاظ سے بھی جمہوری نہیں کہا جا سکتا. اگرچہ ہم پارلیمنٹری سسٹم کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، اس ملک کے لیے وہ زیادہ موزوں ہے، لیکن ہم صدارتی نظام بھی قبول کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ وہ جمہوری طریقے کا صدارتی نظام ہو، آمیرانہ طریقے کا نہ ہو. موجودہ صدارتی نظام کی بڑی بڑی نمایاں خرابیاں 4 ہیں جن کو ہم درست کرانا چاہتے ہیں. ایک یہ کہ اس میں بنیادی حقوق بالکل لیجسلیچر کی مرضی پر چھوڑ دیے گئے ہیں اور عدلیہ کو بالکل بے دخل کر دیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ ملک کے باشندوں کو براہ راست اپنے نمائندے چننے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اور بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے سے بالواسطہ انتخاب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس کے برے نتائج عملاً بھی سامنے آ چکے ہیں اور کوئی شخص بھی اس کو جمہوریت کے مطابق نہیں کہہ سکتا. تیسرے یہ کہ اس میں انتظامیہ کو ایک قانون ساز ادارہ بھی بنا دیا گیا ہے. صدر اور گورنروں کو آرڈیننسوں کے ذریعے سے قانون سازی کے ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ عملاً لیجسلیچر غیر ضروری بن کر رہ گئی. لیجسلیچر کے اجلاس سے پہلے آرڈیننسوں کے ذریعے سے قانون سازی کر دی جاتی ہے
اور پھر لیجسلیچر کا کام اس کے سوا کچھ نہیں رہتا کہ آرڈیننس اس کے سامنے جب پیش کیا جائے تو یا اس کو جوں کا توں منظور کرے یا اس کو رد کر دے۔ اس امر کا پورا انتظام کر لیا گیا ہے کہ لیجسلیچر میں حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کی اتنی اکثریت ہو کہ کوئی آرڈیننس رد نہ کیا جا سکے۔ پھر لیجسلیچر کے رخصت ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جانے کے بعد مزید قانون سازی اپنے منشا کے مطابق کی جائے۔ یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں۔ چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اختیارات نہایت محدود کر دیے گئے ہیں، قانون سازی کے معاملے میں بھی اور بجٹ کے معاملے میں بھی۔ اس طریقے سے عملاً جوڈیشری اور لیجسلیچر دونوں کے اوپر ایگزیکٹو کو اس طرح سے حاوی کر دیا گیا ہے کہ حقیقت میں ایگزیکٹو طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ آمرانہ اختیارات کے مالک ہو گئے ہیں۔ اردو الفاظ کر لیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہی صحیح، مگر وہ آمرانہ طرز کا نہ ہو بلکہ جمہوری طرز کا ہو، اور اس کے لیے ہم آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم نے صرف دو اہم ترین مطالبات کو لیا ہے، ایک بنیادی حقوق کا معاملہ اور دوسرے بالغ رائے دہندگی کا معاملہ۔ ان دونوں مطالبات کو منوانے کے لیے ہم خالص جمہوری طریقہ اختیار کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو یہ بتایا جا سکے کہ ملک کے باشندوں کی عام رائے کیا چاہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسا کام ہے کہ اس کے اوپر حکومت اس قدر غضبناک ہو، اور جب ہم اس قسم کے مطالبات لے کر اٹھیں تو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا جائے، ہمارے جلسوں کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی جائے اور ہمارے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ پھر اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزامات دل کھول کر لگائے جاتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے جوابات کی اشاعت پر طرح طرح کی رکاوٹیں عائد کی جاتی ہیں، پریس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس امر کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا جواب شائع نہ ہونے پائے۔ یہ عجیب قسم کے بہادر پہلوان ہیں جو مقابل کے پہلوان سے لڑنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں تاکہ یہ اس کو بچا سکے۔ اگر ان کے اندر کوئی بہادری فی الواقع موجود ہے تو یہ الزام لگانے کے ساتھ اس کا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہوں تاکہ پبلک رائے قائم کر سکے کہ ان کے الزامات درست ہیں یا ہمارے جوابات درست ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان الزامات کا ایک ایک کر کے جواب دیا جو وزیر داخلہ کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اور جن کو دوسرے لوگ بھی نامعلوم کن کن اسباب سے اچھالنے پر اتر آئے۔ جو اعتراضات اس سلسلے میں کیے گئے ہیں وہ 20 25 برس پرانی تحریروں کی بنا پر ہیں۔ حیرت ہے کہ اب یہ پرانی باتیں یکایک کیوں یاد آنی شروع ہو گئیں۔ 23 اکتوبر سے پہلے جن چیزوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، 23 اکتوبر کے بعد وہ کیا خاص واقعات صورتحال پیدا ہو گئی جس میں اب یہ پرانی باتیں یکایک یاد آنی شروع ہو گئی۔ بہرحال میں اس کے لیے تیار ہوں کہ جو بھی اعتراضات کیے جائیں ان کا ایک ایک کر کے جواب دوں۔ پہلا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ مودودی نظریہ پاکستان کا مخالف تھا اور کٹر کانگریسی تھا۔ جہاں تک کانگریسی کا ہونے کا تعلق ہے یہ بالکل صریح ایک غلط بیانی ہے۔ اپنی پوری عمر میں کبھی میں کانگریس سے وابستہ نہیں رہا اور اس کا 2 آنے والا اور 4 آنے والا ممبر بھی کبھی نہیں رہا۔ جہاں تک نظریہ پاکستان کی مخالفت کا تعلق ہے یہ سراسر ایک غلط بات ہے۔ سن 1937 میں جس وقت کانگریس کی وزارتیں برسر اقتدار آئی تھیں
اس وقت سب سے پہلے میں نے ہی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی جو کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد رونما ہونے والا تھا۔ میری کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش سے اول آج بھی موجود ہے۔ ہر شخص اس کو پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت میں نے مسلمانوں کو کن چیزوں سے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کے اندر اپنی مستقل قومیت کا احساس بیدار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ آج ہزارہ مسلم لیگی ایسے موجود ہیں جو اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اس وقت میری وہی کتاب تھی جس کو سب سے بڑھ کر ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا اور جس کی بدولت مسلم لیگ کی تحریک عوام میں مقبول ہو سکی۔ اس کے بعد سن 1938 میں نے سیاسی کشمکش سے دوم شائع کی اور اس کے اندر نہایت تفصیل کے ساتھ اس امر پر بحث کی کہ کانگریس جس طرز کی واحد قومیت کی بنیاد پر ایک جمہوری نظام قائم کرنا چاہتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے کس طرح سے تباہ کن ہوگا۔ اسی کتاب کے آخر میں نے خود تقسیم کا نظریہ پیش کیا تھا اور یہ سن 1938 کی بات ہے جس میں نے خود اس خیال کو پیش کیا ہے کہ اگر ایک متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے تحفظ کی کوئی صورت نہیں بن سکتی تو پھر تقسیم کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اس سلسلے میں نے مفصل اسکیم بھی پیش کی اور یہ تجویز بھی پیش کی کہ تبادلہ آبادی کا بھی انتظام اس کے ساتھ کیا جائے۔ زیادہ تر اعتراض میری موجودہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے تیسرے حصے پر کیا جاتا ہے اور اس پہلو سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نے پاکستان قائم کرنے کی تحریک میں عملاً حصہ نہیں لیا۔ اس کے وجوہ مختصراً یہ ہے کہ جس وقت مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ملک کو تقسیم کرانے کے لیے وہ جدوجہد کرے گی، اس وقت دو اہم سوال حل طلب تھے۔ ایک یہ کہ اگر خدا نخواستہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ملک تقسیم نہ ہو سکے تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا۔ ہر شخص اس بات کو جان سکتا ہے کہ جو جماعت کسی مقصد کے لیے لڑ کر اس میں ہار جائے اس کے لیے پھر کام کرنے کے مواقع باقی نہیں رہتے۔ لازماً ایک دوسری لائن آف ڈیفنس موجود رہنی ضروری تھی تاکہ اگر خدا نخواستہ اس مقصد میں ناکامی ہو تو کوئی دوسرا گروہ ایسا موجود رہے جو مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ میں نے اگر 500-600 آدمیوں کو الگ لے کر ایک منظم اور تربیت یافتہ گروہ اس غرض کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی کہ بعد میں وہ کام آ سکے تو کیا یہ کوئی گناہ تھا جس کی آج مجھے سزا دی جائے؟ دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم ہو جائے تو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اور پاکستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا۔ جہاں تک ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا تعلق تھا، تقسیم کے بعد مسلم لیگ کے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکے۔ اسی طرح سے نیشنلسٹ مسلمانوں کے لیے کوئی موقع اس بات کا نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں، اس لیے کہ میں نے سن 1947 کے آغاز ہی میں اس بات کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نیشنلسٹ مسلمانوں کو وہ حیثیت بھی حاصل نہیں ہوگی
جو کبھی انگریزوں کے دور میں خان بہادروں کو حاصل رہی ہے۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک ایسی جماعت موجود رہے کہ جو تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ اسی طرح سے ایک ایسی منظم جماعت کی ضرورت تھی کہ جو پاکستان بننے کے بعد اس قومی ریاست کو اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کر سکے۔ جو لوگ پاکستان کی تحریک کو چلانے والے تھے ان کے اعمال اسی وقت سامنے ہمارے موجود تھے، جن کو دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ ایک قومی ریاست تو بنا سکتے ہیں، مگر ان میں نہ یہ صلاحیت ہے اور نہ ان کے اندر اس بات کے لیے کوئی آمادگی ہے کہ وہ فی الواقع اسے اسلامی ریاست بنائیں۔ لازم تھا کہ ایک ایسا گروہ پہلے سے منظم تیار رہے جو اسلام سے انحراف کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ سکے اور اس ریاست کو اسلام کی طرف موڑ سکے۔ جو کچھ اس زمانے میں میرے اندازے تھے ان کو میں نے لکھ دیا تھا، اور آج 16 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو کچھ میں نے اندیشے اس وقت ظاہر کیے تھے ان میں سے ایک ایک چیز واقعے کے طور پر لوگوں کے سامنے ہے۔ جو کچھ ان لوگوں کے ہاتھ سے اسلام کا حشر ہوا اور جس جس طرح سے اسلام سے فرار کیا گیا اس سے آج کوئی ناواقف نہیں۔ تو اس لیے انہی چیزوں کا پیشگی اندازہ کر کے میں نے وہ جماعت تیار کی جس کو آج جماعت اسلامی کی حیثیت سے سب لوگ جانتے ہیں، اور میں بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے یہ کہوں کہ میں نے غلطی کی، میں اللہ کے فضل سے پورے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اندازہ کیا تھا ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق حالات پیش آئے، وہی کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا، اور اگر میں وہ نہ کرتا تو غلطی کرتا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی اور مودودی کی طرف سے قائد اعظم کی وفات پر بھی کسی افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا، اور حیدرآباد پر بھارت کے جارحانہ حملے کی مذمت بھی نہیں کی گئی۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ ستمبر سن 1948 کا ترجمان القرآن چھپا ہوا موجود ہے، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے کہ میں نے قائد اعظم کی وفات پر بھی تعزیتی مضمون لکھا تھا اور حیدرآباد اور بھارت کے جارحانہ حملے کی مذمت کی تھی۔ تیسرا اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت اعتراض نہیں بلکہ الزام ہے کہ جماعت اسلامی اور مودودی کسی غیر ملکی طاقت کے اشاروں پر چل رہے ہیں اور اس سے مالی امداد بھی پا رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت شرمناک بات ہے کہ ایک ذمہ دار وزیر علل اعلان اس طرح کا الزام لگائے، درا حالے کہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ محض سیاسی اختلافات کی بنیاد پر تمام دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بڑی بڑی جماعتیں جن میں ہزارہا آدمی شریک ہیں اور جن کو چلانے والا آدمی بھی کوئی دنیا میں غیر معروف انسان نہیں ہے، اس طرح کی جماعتیں بھی یہاں بکاؤ مال ہیں، جس کا بھی چاہے باہر سے آئے اور ان کو خرید لے۔ کیا اس طریقے سے آپ پاکستان کی عزت قائم کریں گے؟ اور پھر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اور مودودی ایسا ہی بکاؤ مال ہے تو آج تک آپ ان کو خریدنے میں کیوں نہ کامیاب ہوئے اور باہری والے کیوں کامیاب ہوتے رہے؟ چوتھا اعتراض جماعت اسلامی کے پر یہ کیا جا رہا ہے
کہ وہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی مخالفت کرتی ہے اور چین سے دوستی کی مخالف ہے۔ اول تو تمام جمہوری ممالک میں خارجہ پالیسی پر علانیہ بحثیں ہوتی ہیں، حکومت کی خارجہ پالیسی سے اختلافات بھی کیے جاتے ہیں، ان پر نکتہ چینی بھی کی جاتی ہے۔ محض پارلیمنٹوں میں بحث نہیں ہوتی بلکہ پبلک میں بھی بحث ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر حکومت کس قدر نازک مزاج بن جائے کہ اس کی خارجہ پالیسی ملک کے اندر زیر بحث ہی نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ خارجہ پالیسی سے ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ ہم آج تک جس سے بھی دوستی کرتے رہیں اپنے آپ کو بالکل اس کی گود میں ڈال دیتے رہیں اور اس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے باشندوں کے دل و دماغ پر چھا جائے۔ آج آپ کے ہاں بکثرت نوجوان ایسے ہیں کہ جو امریکی تہذیب کو آنکھیں بند کر کے قبول کر رہے ہیں، کئی گوائے بنے پھرتے ہیں۔ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہماری حکومت نے امریکہ سے محض مدد لینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ملک کے بچے بچے کے دماغ میں یہ بات اپنے غلط طرز عمل سے بٹھا دی کہ ہمیں روٹی بھی دیتا ہے تو امریکہ دیتا ہے، ہمارے بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے تو امریکہ پلاتا ہے۔ پوری قوم گویا امریکہ کی نمک خوار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ طرز خارجہ پالیسی کا تبدیل کیا جائے۔ اس ملک کے باشندے ہر ایک سے دوستی چاہتے ہیں اور کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، لیکن کوئی خوددار قوم اس کو پسند نہیں کر سکتی کہ آپ کسی کی دوستی کرنے کے بجائے اس کے پچھلگو بنے اور اس کے حاشیہ بردار ہے۔ حکومت چین سے دوستی کرے بڑی خوشی کے ساتھ، ہم نے خود چین سے دوستانہ تعلقات کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس غلطی کو جو امریکہ سے دوستی کے معاملے میں کی گئی اس کو پھر نہ دوہرائے۔ پانچواں اعتراض ہمارے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے حکومت پر قابض ہونے پر اعتقاد کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارا دستور اس بات کا گواہ ہے کہ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے دستور میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ ہم صرف جمہوری اور آئینی طریقوں سے ہی تبدیلی کے پاس ہم جمہوری اور آئینی طریقوں سے ہی کام کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن میں وزیر داخلہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طاقت کے ذریعے سے حکومت پر قابض ہونے والوں کے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ وہ برائے کرم ذرا ان کے متعلق اپنے خیالات کھل کر کہیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ ایسے لوگوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ چھٹا اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم مذہب کو سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر بہانہ بنا رہے ہیں اور ہم نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ جہاں تک لبادے کا تعلق ہے، کوئی اصول ہونا چاہیے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون واقعی مذہب کی پیروی کرنے والا ہے اور کون مذہب کا لبادہ اوڑھنے والا ہے۔ آیا مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو مذہب کا نام لینے کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کی پابندی کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی مذہب کی پیروی کی اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر اسلام کا نام تو آتا ہے، لیکن جن کے ہاں رمضان کے زمانے میں کھلم کھلا سرکاری تقریبات کی جاتی ہیں اور ان کے اندر دن کے وقت کھانے کھائے جاتے ہیں اور کھانے ہی نہیں شراب بھی پی جاتی ہے۔
پاکستان کے باشندے اتنے سادہ لو اور بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ یہ نہ جان سکیں کہ مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے کون ہیں اور مذہب کی واقعی پیروی کرنے والے کون ہیں۔ رہا سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنا، تو میری ابھی تک سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی ہے کہ حکومت کی منشا کے مطابق جو مذہبی لوگ سیاسی باتیں کریں ان پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں، البتہ حکومت کی روش سے اختلاف کرتے ہوئے جو مذہبی لوگ سیاسی بات کریں ان پر حکومت کو اعتراض ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ جو ابھی حال میں مشائخ کانفرنس کی گئی تھی اس کا کیا جواب تھا، اور اگر یہ بات نہ ہو تو پاکستان کی تحریک میں جن علماء نے حصہ لیا تھا ان کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کیا جاتا؟ وہ بھی ایک سیاسی کام ہی تھا۔ اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس ملک میں اگر یہ ایک جمہوری ملک ہے، ملک کے کسی گروہ کو بھی ملک کے معاملات میں دلچسپی لینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کون سا قانون، کون سا ضابطہ، کون سا آئین ایسا ہے کہ جو اس چیز کا مطالبہ کرتا ہو کہ ایک آدمی اگر مذہبی ہے تو وہ پھر ملک کے سیاسی معاملات سے کوئی دلچسپی نہ رکھے؟ ملک کے سیاسی معاملات اگر غلط ہوں تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا بھی اس سے نہیں بچ سکتا، اس کی اولاد غلط نظام تعلیم کے اثرات سے نہیں بچ سکتی۔ کوئی شخص جو اس ملک میں رہتا ہو وہ ایک غلط معاشی نظام کے برے اثرات سے نہیں بچ سکتا۔ مذہبی لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم بس اللہ اللہ کرو اور ملک کے سیاسی معاملات سے دلچسپی نہ لو، یہ ایک بالکل غلط اور غیر معقول مطالبہ ہے، اور اگر یہی واقعی اصول قرار پا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو لوگ ملک میں حکمرانی فرما رہے ہیں اور سیاسی معاملات کو چلا رہے ہیں وہ مذہبی معاملات میں دخل دیں اور اہل مذہب کو آ کر بتائیں کہ اجتہاد کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ساتواں اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ میں نے جہاد کشمیر کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور اس میں شہید ہونے والوں کو حرام موت مرنے والا قرار دیا تھا۔ یہ سراسر ایک جھوٹ ہے کہ جو میرے خلاف سن 1948 میں ایک سازش کے تحت گھڑا گیا تھا، اور آج ہر اس موقع پر جب میں ملک میں کسی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہوں اس جھوٹے الزام کو بار بار تازہ کیا جاتا ہے اور دہرایا جاتا ہے۔ میں نے اسی زمانے میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ کشمیر کے باشندوں کا اپنی آزادی کے لیے لڑنا سراسر حق ہے اور ان کا جہاد بالکل جائز ہے۔ میں نے اسی زمانے میں یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جو لوگ پاکستان کی رعایا نہیں ہیں ان کا بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے جا کر لڑنا بالکل حلال اور طیب ہے، بلکہ فرض ہے۔ میں نے اس بات کو بھی واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کے باشندے بھی کشمیریوں کو مال سے اور سر و سامان سے اگر مدد دیں تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ البتہ جو بات میں نے اس زمانے میں کہی تھی اس کو آج بھی میں کہتا ہوں کہ کسی قوم کے خلاف اگر پاکستان کی حکومت جنگ نہ کرے تو پاکستان کے باشندے اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ حکومت جس قوم کے ساتھ نہ جنگ کر رہی ہو اس کے خلاف ملک کا کوئی باشندہ اٹھ کر اعلان جنگ کر سکتا ہے بلکہ اس کو کرنا چاہیے، تو ایسے شخص کی جگہ وزارت داخلہ کے بجائے مینٹل ہسپتال میں ہے۔ کوئی باقاعدہ باضابطہ حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی ہے کہ ملک کے افراد کو بیرونی قوموں کے خلاف جنگ کرنے کے اختیارات دے دے اور اعلان جنگ کرنے کا حقدار قرار دے دے۔ حکومت پاکستان کی جو پوزیشن اس وقت تھی
وہ UNO میں سیکورٹی کونسل میں ملک کے وزیر خارجہ نے 3 فروری سن 1948 کو صاف صاف بیان کر دیا۔ سیکورٹی کونسل کا شائع شدہ ریکارڈ موجود ہے، صفحہ 342 ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے اندر ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے باقاعدہ یہ بیان دیا تھا کہ many political agents by sheer force of personality, backed admittedly by threats that subventions and allowances would not be paid, prevented the calling of a jihad, that is to say the proclamation of holy war, in their agencies and dispersed several lashkars. یہ تھی اس وقت حکومت پاکستان کی آفیشیل پوزیشن، جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ جہاد کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قبائلی باشندوں نے اگر جہاد کیا تو حکومت کے پولیٹیکل ایجنٹوں نے ان کو یہ دھمکی دی کہ تم اگر اسے جہاد کرو گے اور وہاں جہاد کرنے کے لیے جاؤ گے تو تمہارے سارے الاؤنس بند کر دیے جائیں گے۔ بلکہ ہمارے وزیر خارجہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جہاں جہاں لشکر اس طرح کے جمع ہوئے تھے تاکہ وہ کشمیر میں جا کر لڑیں، ان کو ہماری حکومت کے پولیٹیکل ایجنٹوں نے منتشر کر دیا۔ اس سرکاری پوزیشن کے بعد آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حکومت پاکستان کی یہی پوزیشن 8 ستمبر سن 1948 تک رہی۔ 8 ستمبر کو پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کی طرف سے سیکورٹی کونسل میں یہ بیان دیا گیا کہ ہماری فوجیں کشمیر کی حدود میں ہیں اور لڑ رہی ہیں، اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے 14 ستمبر کو اپنی مجلس شورا میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ اب چونکہ حکومت کی طرف سے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہماری فوجیں وہاں موجود ہیں اور لڑ رہی ہیں، اس لیے اب ہمیں جہاد کرنے کا حق ہے اور ہر مسلمان کے لیے اب جائز ہو گیا ہے کہ وہ وہاں جا کر لڑے۔ اس کو تھوڑی دیر بند کر دیجیے یہاں ذرا۔ ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ جب ملک بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے تو تم ملک کے اندر حکومت کے خلاف بے اطمینانی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ہمارے سامنے بیرونی خطرات کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ملک کے اندر حکومت خود انتشار پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت ملک کے باشندوں کو پوری طرح سے ان کے حقوق دے کر مطمئن کر دے تاکہ ساری قوم متحد ہو کر بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکے۔ ہماری حکومت اس کے برعکس یہ کوشش کرتی ہے کہ بیرونی خطرات قوم کو دکھا کر اس سے یہ کہے کہ تو اپنے حقوق کے مطالبے سے باز آ جائے، اور جو حقوق کا مطالبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو زبردستی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ بیرونی خطرات کے مقابلے کا نہیں ہے۔ بیرونی خطرات سے اگر واقعی آپ نمٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کے اندرونی اختلافات کو آپ قابل اطمینان طریقے سے رفع کریں تاکہ پوری قوم دشمنوں کے مقابلے میں متحد ہو سکے۔ ایک نیا الزام ابھی حال میں ہمارے اوپر لگایا گیا ہے کہ لاہور میں طلباء کے جو ہنگامے ہوئے ہیں وہ ہمارے اکسائے ہوئے۔ غالباً ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو خرابی بھی ملک کے اندر ہوگی اس کا الزام کسی نہ کسی طرح سے جماعت اسلامی پر تھوپا جائے۔ یہ چیز اب اس مضحکہ انگیز حد تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی چند روز پہلے لاہور کی ایک گلی میں ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے
قریب سے دو لڑکے گزر رہے تھے تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان دونوں کو بھی جماعت اسلامی نے لڑوا دیا ہے. یعنی عام باشندے بھی بلکہ بچے تک اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت نہایت مضحکہ انگیز طریقے سے جماعت اسلامی کو ہر جھگڑے میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس پر الزام عائد کیا جا سکے. یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اس امر کا تحریری ثبوت موجود ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ جماعت اسلامی نے طلباء کو اس ہنگامے کے لیے اکسایا تھا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ کسی عدالت میں لے کر آئیں اور کسی غیر جانبدار عدالت کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ جماعت اسلامی نے ان ہنگاموں میں کوئی حصہ لیا ہے یا یہ جماعت اسلامی کے اٹھائے ہوئے ہنگامے ہیں جس کے بعد جو سزا بھی کوئی عدالت تجویز کرے اس کو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہایت غلط حرکت ہے کہ کسی سے اگر آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو آپ اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنانے کی کوشش کریں اور جھوٹے الزامات لگا لگا کر اس کو پھانسنے کی فکر کریں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر داخلہ میری وفاداری کو مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کروں. میں کہتا ہوں کہ پہلے وہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش فرمائیں، اس لیے کہ محض وزیر ہونا کوئی دلیل وفاداری نہیں ہے. اس ملک میں جو شخص کبھی پہلے وزیر اعظم رہ چکا تھا بعد میں اس کو ملک دشمن قرار دے کر آپ ہی لوگوں نے نظر بند کیا. اس ملک میں بڑے بڑے وزراء اور گورنر صاحبان کے اوپر ایکڈو چلایا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ وہ ملک کے خائن تھے. اس ملک کا ایک صدر ریاست آج کھلم کھلا ساری قوم اس کو غدار قرار دے رہی ہے. اس ملک کے ایک گورنر جنرل کے متعلق آپ جا کر عوام الناس سے پوچھ لیجیے کہ اس کے بارے میں لوگوں کی آج کیا رائے ہے. اس لیے میں وزارت کے بھروسے پر اگر وزیر داخلہ صاحب نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو وفادار تسلیم کر لیا جائے گا تو یہ غلط ہے. رہا میں اس قوم کے اندر 40 سال سے کام کر رہا ہوں. ہزارہا آدمی میرے کام سے واقف ہیں، لاکھوں آدمی میرے